آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید مرنے کے بعد میت کے کس طرح کام آتا ہے اور قبر کے اندر عذاب دینے والے فرشتوں سے قرآن کس طرح سے جھگڑا کرتا ہے اور ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جو شخص قرآن کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو قرآن کس طرح قبر میں اور میدان حشر میں اس کے کام آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دیا ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی ہے، بچوں کو یتیم کر دینے والی ہے، عورتوں کو بیوہ کر دینے والی ہے، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کر دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں دھنسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے۔ جب کسی کے مرنے کا وقت آتا ہے، ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے اور ادھر غسل دیا جاتا ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیا کی رکاوٹوں کو چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کرتی ہے نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ، اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہر وقت اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے اعمال کا بڑا اجر ہے۔ جب بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت غالب آتی ہے تو قرآن اس کی قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ قرآن غسل کے دوران میت کے سینے میں چھپ جاتا ہے۔ جب میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے، جنازہ پڑھتے ہوئے قرآن ساتھ ہوتا ہے، اور جب قبر میں اتارتے ہیں تو قرآن ساتھ میں ہوتا ہے، اور جب میت کو قبر میں رکھ کر اس کے اوپر تخت رکھ کر مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو قرآن پاک اس کے سینے سے نکل کر اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر قبر کے اندر جب حساب کتاب لینے کے لیے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، خبردار حساب نہ لینا، اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ 2 منٹ لیٹ جاؤ، جب تک میں یہاں آ کر ہاں نہ کہوں اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت عبادہ بن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر رو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر گڑ گڑانے لگتا ہے، کہتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میرا مہمان آج ہی قبر میں آیا ہے، فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں، اے اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
جب قرآن مجید قبر کے اندر واپس آ جاتا ہے تو میت سکون سے لیٹی ہوئی ہوتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن میت کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے سے تھوڑی دیر آنے کے لیے جدا ہوا تھا، مجھے صحیح صحیح بتا، تجھے کسی نے ستایا تو نہیں، کوئی کیڑا تو نہیں آیا، کوئی بچھو یا سانپ تو نہیں آیا، تجھے ستایا تو نہیں کسی نے، تو یاری میرے ساتھ لگا کے آیا ہے، تجھے کوئی نہیں ستائے گا۔ پھر قرآن میت کو کہتا ہے کہ میں تیرے سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے روز آتا رہوں گا۔ پھر کہتا ہے ذرا آنکھیں کھول، آسمان کی طرف دیکھ، قبر کی چھت کی طرف دیکھ۔ میت دیکھتے ہیں کہ 1000 فرشتے 4 چیزیں لے کر اس کی قبر میں اترتے ہیں، جنت کی اوڑھنی، جنت کا بچھونا، نور قندیل، یاسمین پھول لے کر اترتے ہیں۔ پھر فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں، جنت کا گدا بچھاتے ہیں اور پھر دائیں بائیں سے جنت کی ہوا چلنے لگتی ہے، اس کے سینے پر ایک پھول رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اگر ماں باپ بہن بھائی یاد آئیں تو اس پھول کی خوشبو سونگھ لینا، تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جب جانے لگتے ہیں تو اس کی قبر میں نور قندیل جلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک جلتا رہے گا۔ اس کے بعد جب قرآن پاک قبر سے جانے لگتا ہے تو میت سے کہتا ہے کہ بے فکر ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، قیامت کی صبح تک تجھے کوئی بھی اٹھانے نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر قرآن مجید روزانہ میت کے گھر آتا ہے، اگر بیوی نے برقع پہن لیا، بچی مدرسے میں داخل ہو گئی، بیٹی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو یہ قرآن مجید میت کو جا کر خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری اولاد سنبھل گئی ہے، تجھے مبارکباد دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا گھر کی برکتی کو دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے، اولاد بے وفا، مال بے وفا، کاروبار بے وفا، خاندان بے وفا، اور اے لوگوں تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن بے وفا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب جبرائیل علیہ السلام مجھے بیت العمور کے پاس لے گئے تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، گنھی داڑھی والے تھے اور وہ یوں جھوم رہے تھے جیسے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھتے ہوئے دائیں بائیں جھومتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید تو میرے اوپر نازل ہوا ہے اور اسے پڑھ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں۔ پوچھا یہ بچے کون ہیں جن کو یہ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا نبیوں کی اولادیں ہیں، یوسف علیہ السلام کی کل اولادیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کل اولادیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے جب بچہ قرآن مجید پڑھنے گیا 10 پارے ختم ہو گئے، پڑھتے پڑھتے فوت ہو گیا، اس کا باپ کہتا ہے کہ کاش قرآن کا حافظ بن جاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جا کر اس باپ کو مبارکباد دے دیں، دنیا میں جو بچہ قرآن مجید ادھورا چھوڑ کر آیا 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں۔ قیامت کے دن تمام جہانوں کا مالک اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ، قرآن والے کہاں ہیں؟ فرشتوں کو اعلان ہوگا اے میرے پیارے فرشتوں جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ پروردگار کے حکم پر فرشتے قلم اٹھائیں گے، فرشتے مڑ کر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا ہوا؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ قرآن والوں کی کیا نشانی ہے، ان کا کون سا حصہ نور کی طرح چمک رہا ہے، ان کا چہرہ چمک رہا ہے یا پیر چمک رہے ہیں؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سینے میں قرآن تھا وہ چمک رہا ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری امتیں کھڑی ہو گئیں۔ یا الہی، تیرے قرآن والے کون ہیں؟ ناظرین محترم، ذرا غور فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور فرشتوں، میدان حشر میں جتنے مرد اور بچے کھڑے ہیں، ہر ایک کے منہ کو سونگھتے رہو۔ جس کے منہ سے عنبر کی خوشبو آ رہی ہو وہی میرا قرآن پڑھنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ منہ لٹکائے ہوئے آئے گا تو اس کے دونوں طرف بادل کے ٹکڑے چلتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، شرمندہ کیوں ہے؟ پھر یہ بندہ جب سر اٹھا کر دیکھے گا تو ان بادلوں کے ٹکڑوں سے نور برسنے لگے گا۔ جب چھم چھم اس کے چہرے پر پڑے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی اور دل کا غم ختم ہو جائے گا۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ایک طرف سورہ بقرہ ہے اور دوسری طرف سورہ العمران۔ یاد کر، رمضان المبارک میں تو نے مجھے ختم کیا تھا، تو نے ایک مرتبہ تلاوت کی۔ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا تو ہم سایہ کریں گے، تیرے سر کے اوپر آ جائیں گے۔ بھلا جس کے اوپر قرآن کا سایہ ہو، خدا انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، رات کے وقت عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کرو۔ فرمایا، جیسے ہی میت قبر کے اندر جاتی ہے تو یہ اسے دونوں پروں کے اندر لپیٹ لیتی ہے، فرشتوں سے کہتی ہے کہ اس سے کوئی سوال نہ کرنا، کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، میں اس کی ضامن ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کرو۔ جو شخص صبح سورہ یاسین سے اپنے دن کا آغاز کرے گا، اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے گھر سے کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اس لیے میت کے لیے یاسین پڑھنا اور پڑھانا دونوں درست ہے۔ مومن اس عارضی دنیاوی زندگی میں اپنی موت سے پہلے پہلے جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے اپنی زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو یا اپنے مال کے ذریعے ہو، اس کا ثواب ضرور پائے گا، یعنی عمل کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ لیکن مرنے کے بعد عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی کوئی عمل کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، اس لیے نیکیوں پر اجر و ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ چند اعمال و اسباب ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ اے اللہ، مجھے بھی توبہ کرنے والوں میں اور بے تکلف گناہوں کو چھوڑنے کی تکلیف اٹھانے والوں میں اور غیر اللہ کی محبت سے دل کو پاک کرنے کی مشقت جھیلنے والوں میں بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے قبل مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی و کامرانی سے نوازے، آمین۔